جی ویورز ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام خبر کی خبر. میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر بلند اقبال. ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان تحریک انصاف کے رہنما آفتاب صدیقی صاحب. بات ہو رہی تھی بریک پہ جانے سے قبل K4 منصوبے کے حوالے سے، یعنی کراچی کے پانی کی جو قلت ہے اس کو پورا کرنے کے لیے K4 کا ایک منصوبہ جو کہ سندھ حکومت نے ایوارڈ بھی کیا، یعنی 2010 میں یہ منصوبہ بنایا گیا، بالآخر 2016 میں یہ FWO کو ایوارڈ کیا گیا، لیکن ابھی تک تقریباً 2 سال یا 3 سال گزر جانے کے باوجود بھی اب 2019 آ گیا ہے، لیکن ابھی تک اس میں کوئی خاطر خواہ کام ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا ہے. کچھ وجہ یہ ہے کہ لینڈ ایکوزیشن پوری نہیں ہو پائی ہے، حالانکہ FWO نے نیشنل انٹرسٹ میں یہ منصوبہ، حالانکہ قیمت اس کی بڑھ بھی گئی تھی، کاسٹ اسکلیشن آ گئی تھی، لیکن پھر بھی یہ 25 ارب میں ہی قبول کر لیا تھا. اور اسی حوالے سے جو 50% سبسڈی ہے، یعنی وفاقی حکومت نے تقریباً 12.5 ارب روپے سندھ گورنمنٹ کو دے بھی دیے تھے. اسی حوالے سے ہم بات کر رہے تھے. آفتاب صاحب، اب K4 اپنی جگہ، مجھے بتائیے گا کہ مہمن ڈیم جو ہے اس کا کانٹریکٹ ایوارڈ ہو گیا ہے، تو سر یہ مطلب اس کی جو کاسٹ اسکلیشن ہے یہ تو نہیں ہوگا کہ پھر دوبارہ جس طرح باقی منصوبوں کے ساتھ ہوتا ہے، چاہے وہ اسلام آباد ایئرپورٹ ہو یا اور دوسرے منصوبے ہوں، ایک چیز اگر 4 ارب سے شروع ہوتی ہے تو جب تک وہ کمپلیٹ ہوتی ہے وہ 20 ارب پہ جاتی ہے، جیسے K4. جی بالکل. اچھا، میرا یہ خیال ہے کہ یہ جو ٹینڈر ہوا ہے یہ پیپر رول ہے پاکستان میں جو ہے اپلیکیبل ہیں، اور پاکستان انجینئرنگ کونسل کے رولز ریگولیشن کے حساب سے جو بھی اسکیلیشنز آئیں گی وہ پاکستان انجینئرنگ کونسل کا ایک فارمولہ ہے، وہ اس فارمولے کے تحت وہ 5 to 7% میرے خیال میں اسکیلیشن مارجن آلریڈی رکھا جاتا ہے، ڈپینڈنگ آن دا والیوم آف دا پروجیکٹ، ٹائم آف دا پروجیکٹ، اور کن کن چیزوں پہ اسکیلیشن دے رہے ہیں. جیسے پرائیویٹ سیکٹر میں میں تو پرائیویٹ سیکٹر میں کام کرتا ہوں، تو ہمارے یہاں اسکیلیشن جو میکسیمم اگر آ جاتی ہے تو 5-10% کے اندر ہی اندر رہتی ہے. نارملی پروجیکٹ کاسٹ جو کلوز ہو جاتی ہے اسی پہ ہوتا ہے. تو یہ جو مہمن ڈیم ہے، ایک تو یہ اس کے اوپر آج کل ایشو چل رہا ہے کہ ڈیسکام کو دے دیا. یہ لوگوں کو، آپ کے ناظرین کو میں بتانا چاہوں گا کہ پاکستان کی سب سے بڑی کمپنی کنسٹرکشن اور انفراسٹرکچر کی، جس نے ڈیمز بھی کیے ہیں، روڈز بھی کیے ہیں، بڑے بڑے انفراسٹرکچر کے کام کیے ہیں FWO کے ساتھ، اور ایک یہ سب سے بڑی کمپنی ہے. اس کا اگر آپ گوگل پہ جائیں، ٹرن اوور دیکھیں، اینول ٹرن اوور $1 بلین کا ٹرن اوور ہے، 5000 پرماننٹ امپلائیز ہیں. اور یہ ٹینڈر جو ہوا ہے 2 انویلپ ٹینڈر ہوتا ہے. نارملی پرائیویٹ سیکٹر میں بھی ہوتا ہے، گورنمنٹ سیکٹر میں بھی ہوتا ہے. 2 انویلپ میں ہوتا ہے کہ ایک ہوتا ہے ٹیکنیکل، جب ٹیکنیکلی ایویلیویٹ ہو جاتا ہے اور ٹیکنیکلی کمپنی کوالیفائی کرتی ہے تو اس کو پھر فائنینشیل انویلپ کھلتا ہے. تو فائنینشیل میں یہ پری کوالیفیکیشن کے بعد 2 اسٹیپ میں ہوتا ہے 2 انویلپ، اس کے بعد پھر آگے پہلے پری کوالیفیکیشن. اب دیکھیں، ہم سب کو اس بات کی خوشی ہونی چاہیے کہ ایک پاکستانی ادارہ ہے، کمپنی ہے پاکستان کی. آپ اسی ڈیم کو دے دیتے چائنیز کو یا کسی فورن کمپنی کو، وہ اس سے 4 گنا زیادہ پہ آپ سے کام کر رہی ہوتی ہے، ایسکیلیشن بھی زیادہ لے رہی ہوتی. یہ مجھے پورا یقین ہے کہ ہمارے دور میں ایسکیلیشن ایسی نہیں ہوگی، اور لوکل کمپنی ہماری خود بنا کے دے گی یہ ڈیم. اور لوکل ٹیکنالوجی دیکھیں، اکوپمنٹ، یہ جو جتنے ڈیم ہے یہ کوئی بہت مشکل سائنس، راکٹ سائنس نہیں ہے. اس میں میسو جو ہے اکوپمنٹ چاہیے ہوتا ہے، کانکریٹ چاہیے ہوتی ہے. ڈیم دراصل ایک گیٹ لگانا ہوتا ہے، اور ایک یعنی گڑھے کے اندر ایک ڈیم لگتا ہے، ایک تو بیسیکلی اسپل وے ہے، دوسرا پاور ہے. یہ نہیں آتا کہ 1400 ارب روپے کی کاسٹ. اچھا سر، ایک سوال آپ سے یہ کرنا چاہوں گا، آپ کیا سمجھتے ہیں کیا چندہ جمع کر کے دیامر بھاشا ڈیم بنایا جا سکتا ہے؟ نہیں، چندہ تو میں نے پہلے بھی کہا سمبولک چیز ہے. چیف جسٹس آف پاکستان نے شروع کیا، عمران خان صاحب پرائم منسٹر نے اس کو سپورٹ دیا. چندہ بالکل ہے تاکہ اس قوم کا ہر فرد، چاہے وہ پاکستان میں رہتا ہو یا اوورسیز میں، سب شامل ہو جائے. آنا چاہیے تھا، وہ رسپانس عوام کی طرف سے آ نہیں رہا ہے سر. اتنے عرصے میں صرف 10 ارب روپے کا جمع، اس سے زیادہ ہو چکے ہیں، 12 ارب ہو گئے ہوں گے، 14 ارب ہو گئے ہوں گے سر. لیکن 1400 ارب اس طرح تو 100 سال لگ جائیں گے. اپنی ذمہ داری پوری کریں گے، گورنمنٹ کا کام ہے، گورنمنٹ نے کرنا. پچھلے 30 سالوں میں، پچھلے 40 سے 50 سال کی یہ پرائیورٹی ہے کہ وہ گورنمنٹ فنڈ سے اس کو بنانے میں کامیاب ہوں گے. یہ تو میں نہیں کہہ سکتا کس فنڈ سے بنائیں گے، مگر گورنمنٹ کی پرائیورٹی ہے. ادروائز جیسے پرائم منسٹر نے خود کہا ہے کہ 2025 میں پاکستان میں پانی نہیں ہوگا. یہ ہماری مجبوری، ہم نے کرنا ہے، اور یہ کمٹمنٹ ہے. یہ PTI کی گورنمنٹ کرے گی انشاءاللہ. جی ناظرین، اب ہم بڑھنا چاہیں گے اپنی اگلی سٹوری کی جانب. آج خدمت خلق فاؤنڈیشن کے خلاف منی لانڈرنگ کیس میں اہم پیش رفت ہوئی، جب تقریباً KKF کی جو جائیدادیں ہیں، جو تقریباً 3.5 ارب روپے مالیت کی بنتی ہیں، اسے FIA حکام نے ضبط کر لیا ہے. اور اس حوالے سے متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کے ترجمان کا یہ کہنا ہے کہ انہیں اس قسم کی خبروں سے بہت تشویش لاحق ہوئی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ وہ وفاقی حکومت اور FIA اور وکلاء سے مشاورت کر رہے ہیں کہ کس طرح اس مسئلے کا حل نکالا جائے. کیونکہ متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کا یہ کہنا ہے کہ خدمت خلق فاؤنڈیشن جو ہے وہ غریب اور مستحق
لوگوں کی خدمت کا ادارہ تھا، اور یہ جو پیسے یا یہ جو جائیدادیں بنائی گئی تھیں یہ دراصل ڈونیشن سے بنائی گئی تھیں، لیکن ایف آئی اے حکام کا یہ کہنا ہے کہ اس کے اندر بھتے کی رقم اور یہ تمام چیزیں جو بھتہ خوری تھی وہ اس رقم سے یہ خدمت خلق فاؤنڈیشن بنائی گئی تھی۔ اس میں مختلف جائیدادیں ہیں جو کہ ضبط کر لی ہیں ایف آئی اے نے، اور اب دیکھنا یہ ہے کہ متحدہ اقوام موومنٹ اس پہ کیا اسٹینس لیتی ہے، کس طرح ان چیزوں کو ریگولرائز کیا جاتا ہے یا اس کی ضبطگی کو سے بچا جاتا ہے، کیونکہ یہ جو تمام چیزیں ہیں یہ ظاہر سی بات ہے جس دور میں یہ تمام چیزیں قائم کی گئیں وہ ایک الگ سینیریو تھا، اور اس وقت اب متحدہ اقوام موومنٹ پاکستان جو کہ 23 اگست یا اس کے بعد کی متحدہ اقوام موومنٹ پاکستان ہے، تو اب اس کو وہ کس حد تک کلیم کر سکتے ہیں یا اس میں کس حد تک صفائی پیش کر سکتے ہیں، یہ بھی ہمیں جاننا ہوگا۔ ہم اس حوالے سے بات بھی کرنا چاہیں گے۔ جی لائن پر موجود ہیں؟ ہیلو جی ہمارے ساتھ اس وقت پاک سرزمین پارٹی کے آصف حسنین صاحب جو ہیں وہ لائن پر موجود ہیں، ہم ان سے بات کرنا چاہیں گے۔ آصف حسنین صاحب السلام علیکم، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام خبر کی خبر میں۔ جی آپ میری آواز سن سکتے ہیں آصف صاحب؟ ہیلو، میری آواز نہیں آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے آپ کی آواز۔ آصف صاحب یہ بتائیے گا کہ خدمت خلق فاؤنڈیشن کی جائیدادیں جو ہیں وہ ضبط کر لی گئی ہیں، ایف آئی اے نے ضبط کی ہیں، تو کیا کہتے ہیں سر اس حوالے سے؟ دیکھیں جی، پہلی چیز تو یہ ہے کہ ایف آئی اے کی جو تحقیقات ہے یقینی طور پر کے ایف جو ہے ایک خدمت خلق کا ادارہ ہے، اور کئی ایسے لوگ سینکڑوں جو اس وقت پریشان حال ہیں، خاص طور پر خود ایم کیو ایم کے اپنے جو لوگ ہیں، 14 کی فیملیاں ہیں اور دیگر ہیں، وہ انتہائی پریشانی میں ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ان تمام لوگوں کو جو ہے کہیں اکوموڈیٹ نہیں کیا گیا ہے، مسئلے مسائل ان کے ساتھ ہیں، فیملیز کے ساتھ، اور دوسری طرف جو ہے ان پیسوں کا جو ہے وہ جس طرح سے اگر مس یوز ہوا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ ایف آئی اے کو تحقیقات بالکل کرنی چاہیے اور یہ ساری چیزوں کو انشور کرنا چاہیے۔ سر یہ بتا دیجیے گا، سر آپ سے ایک سمپل سا کوسچن کر رہا ہوں، مجھے یہ بتا دیجیے گا کہ آصف بھائی کیا یہ جو خدمت خلق فاؤنڈیشن کی جائیدادیں ہیں کیا یہ بھتے کی رقم سے بنائی گئی تھی یا یہ مخیر حضرات کی طرف سے ڈونیشنز تھی؟ دیکھیں جی، کسی بھی رقم سے بنائی گئی تھی، اگر ان کا استعمال جائز نہیں ہے اور اگر اس کا مس یوز ہو رہا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ ادارے ہمارے نیب ہو گئے، بھائی ان کا یہی کام ہے، ان کو اپنی ذمہ داری وہ اپنی پوری کر رہے ہیں، اور اگر کہیں پر یہ ہے کہ بھائی اس کو بچے کی یا کسی رقم سے بنایا گیا اور یہ چیزیں سامنے آتی ہیں تو الٹیمیٹلی اس پہ بھی ایکشن کی ضرورت ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ پہلی چیز تو یہ ہے کہ بالکل ٹرانسپیرنٹ طریقے سے اس کو کریں، اور یہ فی الحال کس کی ملکیت ہے اور کس کے ناموں پر ہیں، اس کا پرپس کیا ہے، اور اگر اس کا پرپس جو ہے وہ کوئی اور ہے اور یہ فلاحی طور پر استعمال نہیں ہو رہی ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ایف آئی اے کی جو اقدامات ہیں اس کو آصف صاحب یہ بتا دیجیے گا کہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ خدمت خلق فاؤنڈیشن جو ہے وہ واقعی مستحق اور غریب اور نادار لوگوں کی مدد یہ فاؤنڈیشن کر رہی تھی، یا پھر یہ کہ اس میں کوئی کام نہیں کیا جا رہا تھا بلکہ منی لانڈرنگ بھی کی جا رہی تھی؟ دیکھیں جی، بظاہر تو چیزیں جو نظر آ رہی تھیں کہ جی نذیر حسین یونیورسٹی سے لے کر کے جو پروگرام سے سالانہ اور دیگر چیزیں یہ تو بظاہر تھی جو کہ جس سے پتہ چلا تھا کہ یہ پروگرام ہو رہے ہیں، لیکن اس سے کہیں آگے جا کر اگر کوئی ایسی چیزیں تھیں جس پر ایف آئی اے کہہ رہا ہے کہ یہ تحقیقات ہوئی ہیں اور اس میں یہ منی لانڈرنگ ہوئی ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ ایف آئی اے تو اپنا جو کیسز بنائے گا وہ تو ایویڈنس کی بنیاد پر بنائے گا نا، اور اگر غلط قسم کے کیسز وہ لے کر جائے گا تو یہ ساری چیزیں نہ صرف یہ کہ واش آؤٹ ہو جائیں گی بلکہ ان کے سارا نیریٹو بھی کمزور پڑ جائے گا جو ایف آئی اے نے اور اداروں نے تیار کیا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ بالکل اس کو ٹرانسپیرنٹ کریں، اگر کہیں پر اس قسم کے چیزیں ہیں تو بالکل اس پہ کارروائی کی ضرورت ہے، اور کسی کو یہ رائٹ نہیں پہنچتا کہ جو خدمت کے پیسے ہیں لوگوں کے، غریب لوگوں کے، پور فیملیز کے، عام لوگوں کے، اس شہر کے، اس ملک کے پیسے ہیں، اس کو مس یوز کوئی بھی کرے، میں نہیں سمجھتا کہ کسی کو یہ اختیار ہے۔ بہت شکریہ آصف حسنین صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ آفتاب صاحب یہ بتائیے گا کہ متحدہ اقوام موومنٹ پاکستان جو ہے وہ اس وقت آپ کے ساتھ الحاق میں موجود ہے، اور ایف آئی اے ایک فیڈرل انویسٹیگیشن ایجنسی ہے،
اور ظاہر سی بات ہے کہ ایسے وقت میں آپ کو سیٹوں کی ضرورت بھی ہے، لیکن پھر بھی خدمت خلق فاؤنڈیشن کے خلاف اس طرح کی کارروائیاں کرنا، کیا سمجھتے ہیں سر یہ کہیں الحاق کمزور تو نہیں پڑ جائے گا؟ اور وہی 6 سیٹیں ہیں جن کی آپ کو بہت ضرورت بھی ہے. قطع نظر الائنس کے میرا خیال ہے زیادہ مناسب ہے کہ انٹیریئر منسٹری سے یہ سوال پوچھا جائے کہ کن بیسس کے اوپر انہوں نے یہ کیا ہے. ظاہر ایف آئی اے نے کیا، ایف آئی اے انٹیریئر منسٹری کے انڈر میں آتا ہے، کوئی بیسس ہوں گی تو وہ زیادہ مناسب ہے. لیکن سیاسی طور پہ آپ نہیں سمجھتے کہ اس وقت متحدہ قومی موومنٹ پاکستان، کیونکہ سر آلریڈی آپ پاکستان پیپلز پارٹی سے 70 سال سے ہم کمپرومائز چل رہی ہے، معذرائی تو نہیں کہیں گے میں ایم کیو ایم کے ساتھ، تو ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ ایم کیو ایم کے ساتھ پیپلز پارٹی سے ٹوٹل محاذرائی چل رہی ہے. اور اب اگر ایم کیو ایم سے بھی کسی قسم کی کوئی چپخلش ہوتی ہے یا ممکنہ طور پہ ایم کیو ایم اگر یہ کہتی ہے کہ آپ کی حکومت کا ساتھ نہیں دیں گے تو پھر حکومت بہت زیادہ ڈیسٹیبلائز ہونے کی چانس. یہ ہم نے دیکھتے ہیں کہ پچھلے 70 سال سے ہم کمپرومائزز کرتے چلے آ رہے ہیں. اب یہ وقت آیا، لوگوں نے ہمیں مینڈیٹ دیا ہے میرٹ کے اوپر کہ آپ نے احتساب بھی کرنا ہے اور رائٹ ڈائریکشن میں بھی چلنا ہے اکراس دا بورڈ میں بار بار کہتا ہوں، وہ سب چاہے وہ پی ٹی آئی سے تعلق ہو، تو ہمیں ایک رائٹ ڈیسیجن لینے ہیں. مگر اگر خدمت خلق کا ادارہ صحیح معنوں میں چل رہا ہے تو اس کو دیکھنا ہوگا کہ اس کے ساتھ کہیں ایسا تو نہیں کوئی زیادتی ہو گئی ہے یا وہاں پہ کوئی گڑبڑ ہو رہی تھی تو جس کے بیسس پہ ایف آئی اے نے یہ اقدام اٹھایا ہے. اس کو فیئرلی اور آنیسٹلی جو ہے نا اس کو ایویلیویٹ کرنے کی ضرورت ہے، دیکھنے کی ضرورت ہے. ایک ڈیم کی آپ بات کر رہے تھے، یہ سوات ریور پہ ہے اور 309 بلین کی اس کی لاگت ہے اور اس سے 800 میگا واٹ بجلی پیدا ہوگی. آج کل جو بجلی پیدا ہوتی ہے جو ڈیم سے ہوتی ہے وہ 2.5 پونے 3 روپے میں پیدا ہوتی ہے جو سیل کی جاتی ہے. تو بہت مطلب ایک تو اس لحاظ سے ایسا ہوگا کہ ہماری کاسٹ آف الیکٹریسٹی وہ کم ہو جائے گی انشاءاللہ. ہائیڈرو پاور پروجیکٹ جتنے بھی ہوتے ہیں وہ بہت ہی کم قیمت میں بجلی، انیشل کاسٹ اس کی ضرور زیادہ ہوتی ہے مگر لانگ لیکن رننگ کاسٹ کم ہوتی ہے. بہت شکریہ آفتاب صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا. ناظرین ایک لاسٹ سٹوری جو ہماری رہ گئی تھی، وہ احتساب عدالت نے آج سابق ڈپٹی کمشنر ملیر قاضی جان محمد کو گرفتار بھی کیا اور ان کو حراست میں لینے کے بعد نیب عدالت میں پیش کیا گیا. نیب عدالت نے 11 روزہ جسمانی ریمانڈ پر قاضی جان محمد کو نیب کے حوالے کر دیا ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو گرفتاری ہوئی ہے یہ ڈی سی ملیر کی، یہ کہاں تک اس میں شواہد ملتے ہیں، کتنی انویسٹیگیشنز ہوتی ہیں اور اس کا سرا کہاں تک جاتا ہے. کیونکہ اگر دیکھا جائے تو قاضی جان محمد کا نام جو ہے وہ جے آئی ٹی رپورٹ میں بھی موجود ہے اور یہ ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا کہ اسی جے آئی ٹی رپورٹ کی بیسس پہ انہیں شاید گرفتار کیا جائے. لیکن نیب حکام کا یہ کہنا ہے کہ قاضی جان محمد کے خلاف اور بھی بہت سے کیسز ہیں جو اس سے پہلے کے ہیں اور اس حوالے سے ان کو گرفتار کیا گیا ہے. ناظرین امید ہے آپ کو آج کا پروگرام پسند آیا ہوگا. مجھے بلند اقبال کو اجازت دیجیے، اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.